ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے ذکر و اذکار کرائے جاتے ہیں وہ سب کے سب قرآن ہی ہیں، قرآن سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن وہ سرچشمہ ہے کہ جس سے خوشہ چینی کی جاتی ہے ہر چیز کی، مین سرچشمہ قرآن ہی ہے۔ تو یہ جو کہا کہ شفاء و رحمت للمؤمنین، کہ قرآن کو ہم نے شفا، اور شفا سے شفا جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے، ایمانی بھی ہے، سمانی بھی ہے، مادی بھی ہے، مانوی بھی، ساری شفا کے جتنے بھی افراد دنیا میں ہو سکتے ہیں سارے کے سارے اس میں شامل ہیں، اور قرآن کریم کے اندر اس کا حل موجود ہے۔ مطلب بخار ہے، اب بخار کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ٹینال کھا لی، ایڈول کھا لی، یہ ایک مادی دوا ہے، لیکن قرآن کریم کی آیات بھی اس کے لیے موجود ہیں، وہ پڑھ لی تو آپ کو بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ تو گویا کہ وہ قرآنی علاج جو ہے نا وہ خود جو ہے شفا کا ذریعہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اذکار ہیں وہ بھی اصل میں قرآن ہی ہیں، اسی سے ماخوذ ہے، وہ قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن دو ہیں، ایک قرآن مطلوب ہے، وہ قرآن جو تلاوت کیا جاتا ہے، اس کو وحی مطلوب بولتے ہیں۔ ایک قرآن جو ہے وہ وحی غیر مطلوب ہے، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جیسے احادیث طیبہ میں جتنی دعائیں آتی ہیں یا جتنے ذکر و اذکار، یہ گویا کہ وحی غیر مطلوب۔ تو گویا کہ دو قسمیں قرآن کے سامنے آ گئیں، ایک قرآن مطلوب جس کی تلاوت ہوتی ہے، ایک غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتا دی کہ یہ دعا پڑھ لو، ٹھیک ہے نا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، یہ مثلا پڑھ لو، یا اعوذ کیونکہ بہت سی دعائیں تو خود قرآن میں بھی موجود ہیں، تو وہ دعائیں بتا دی جو قرآن میں بظاہر نہیں ہیں، لیکن وہ بھی وہی سے ہی ہیں، کہ وہ بھی اللہ ہی نے نبی پاک کے قلب منور پہ اتاری ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کا جو ہے اظہار کیا ہے، اور اللہ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ بھی جو نبی یہ بولتے ہیں وہ وحی سے بولتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ جو تمہارے نبی ہے کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں بولتے، بلکہ جو بولتے ہیں وحی سے بولتے ہیں۔ تو لہذا قرآن بھی اسی زبان سے بول رہے ہیں، حدیث بھی اسی زبان سے بول رہے ہیں، تو معلوم ہے کہ دونوں کے دونوں وحی ہیں، ایک وحی مطلوب کہلاتی ہے، ایک غیر مطلوب کہلاتی ہے۔ اب وہی غیر مطلوب جو ہے اسی میں سے دیگر سارے ذکر و اذکار بنتے چلے جاتے ہیں، وہ سارے، تو ماخذ کیا نکلا؟ قرآن نکلا۔ تو وہ یہ کہنا کہ قرآن جو شفا ہے بالکل برحق ہے، لہذا دوسرے جتنے ہیں وہ سارے اسی کا ماخذ ہیں۔ جیسے بس اوقات ایک دوا ہوتی ہے، اس دوا میں سے مزید آگے بہت سی دوائیں بنا لی جاتی ہیں، اس کو موڈیفائڈ کر لیا جاتا ہے، تو یوں سمجھے کہ قرآن کریم کی آیات انہی کے اذکار جو احادیث طیبہ کے اندر آئے، احادیث طیبہ کے اندر سے پھر آگے جو ذکر و اذکار چلتے چلے گئے، تو سارے جتنے اذکار علاج نظر آتے ہیں یہ اصل میں اس کا ماخذ قرآن ہی ہے۔ اور خود قرآن میں اللہ نے بھی اس کا اظہار فرمایا فیہا کتب قیمہ، کہ اس قرآن کے اندر پہلی ساری آسمانی مستحکم کتابیں بند ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحیفہ شیس ہے، صحیفہ ابراہیمیہ ہے، ان کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بہت سی چیزوں کے مادی علاج بھی بتائے، روحانی علاج بھی بتائے، ساری چیزیں اس کے اندر موجود۔ تو قرآن نے کہہ دیا وہ سارے میرے اندر موجود ہیں، سب کے سب اس کے اندر موجود ہیں، تو گویا کہ کوئی چیز قرآن سے باہر نہیں ہے۔ تو آج دیگر ذکر و اذکار بھی وہ بھی قرآن ہی کا حصہ ہیں، وہ وہی غیر مطلوب کے اندر داخل ہو کر وہ بھی شفا کا ذریعہ ہیں۔ لہذا مشائخ سلسلہ تجربات کرتے ہیں، اس تجربات کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ آپ کو کبھی قرآن کی سیدھی سیدھی آیت بتا دیتے ہیں کہ یہ پڑھ لے بھائی، ٹھیک، اور کبھی کبھی حدیث کی دعا ہے اس دعا کو بتا دیتے ہیں، کبھی اس سے ماخوذ اللہ کا کوئی ذکر ہے وہ ذکر آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اب اسماء حسنیٰ، قرآن نے کہا کہ اللہ کو پکارو، اسماء حسنیٰ اللہ کے بہت ہیں، اللہ کے نام۔ اب اسماء حسنیٰ سارے کے سارے قرآن میں نہیں ہیں، 99۔ اب 99 جو قرآن میں اسماء حسنیٰ الگ موجود ہیں، اب ان کو کا ذکر تو قرآن نے کر دیا، 99 ہے۔ اب 99 کے اندر کس کا کیا فائدہ ہے؟ اب مشائخ نے اپنے تجربات کے نتیجے میں اس پہ فائدے حاصل کیے، وہ آپ کو بتا دیا کہ آپ یہ یا رضا کو پڑھ لیں رزق کے لیے، آپ فلاں مقصد کے لیے یا حکیم کو پڑھ لیں۔ تو اصل تو قرآن نکلا نا، تو شفا کا ماخذ وہی ہے، باقی سارا اسی سے خوشہ چینی کی گئی۔ اللہ آپ کو 10 گنا بلکہ 100 گنا بڑھا کر عطا فرمائے۔ بالکل اس میں قیومی کی دل سے اجازت بھی دیتا ہوں، اس کو جاری رکھیں، کمال کا اسم ہے، اور اس میں قیومی کا ورد یا ڈائبٹی کی آپ پڑھ رہے ہیں، بالکل جو اور بیماریاں بھی ہیں جو آپ کو معلوم بھی نہیں ہیں ان کی نیت بھی کر لیں، اور اس کو پڑھنا جاری رکھیں، اس سے آپ کو انشاءاللہ نفع ہوگا
اس کے علاوہ جو ہے ہر کھانے پینے پہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ ملا کے دم کر لیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم مل الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ جو ہے آپ نے آمین تک پڑھنا، پڑھ کے اس کھانے پینے پہ 3 پھونکے ماری اور پھر کھا پی لیا کریں. اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ اس میں قیومی کی پاور اور بڑھے گی اور آپ کی بیماریاں انشاءاللہ آپ کے بدن سے رفع ہو جائیں گی اور صحت و قوت نصیب ہو جائے گی. بہت شکریہ حضرت.